بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت۔ معزز قارئین، ہم نے آیت خاتم النبیین پر علمی تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یعنی مخ کے درسنوں کے دا ثابت شوا چھ خاتم النبیین مطلب دا دے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تشریف دنیا تا تشریف راوڑ نبات دا انبیاء و تعداد مکمل شو، اس کو تر قیامت اور دے پورے بل نبی دنیا تا نہ رہ دی، بہت شکل کے بنا رہ دی۔ دا نبوت دروازہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے درات لگ باندے بند شوا، اس کو تر قیامت اور دے پورے بل نبی دنیا تا نہ رہ دی۔ اب ہم قادیانی جماعت کی اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے۔ قادیانیانو چې څنګه د خاتم النبیین ترجمه کړی ده کنه، نو دا د قادیانیانو دغه ترجمه ولې غلطه ده، د هغې څو وجې تا ته پیش کړو۔ اول خدا چې د قادیانیانو یو کتاب دی حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 28 اور 96 نمبر حاشیہ، اور خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 30 اور 100 نمبر صفحہ، اس پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی خاتم النبیین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ قادیانیانو پدی کتابونو پدی صفحے باندې دا لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کامل اتباع د وجه نه با یو سړی نبی جوړېدلی شي، دی کتاب کې داسې لیکلی دی۔ مطلب دا دی چې دی وایي چې کامل اتباع د پیغمبر سره یو سړی نبی جوړېدلی شي، دا د دوی عقیده ده۔ اوس دغه ترجمه دغه مطلب اخیستل د خاتم النبیین نه دا په څو وجو باندې غلط دی۔ نو اوله وجه خدا ده چې قادیانیانو خپل کتاب کې لیکلي دي، بل کتاب کې کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ قادیانی وہ کتاب کې لیکلي دي چې زه ما ته نبوت چې ملاو شوی نو د مور په خېټه کې ملاو شوی، نو مور خېټه کې سړی عمل کولی شي، د چا تابعداري کولی شي، خبر ورسېده؟ یو سړی پیدا شوی نه ده نو اخلا د شریعت او د اسلام مکلف نه دی کنه، معصوم دی او حمل دی، دنیا ته نه راغلی، نو مطلب دا چې یو دنیا ته نه راغلی نو دی به عمل څنګه کوي؟ نو مخکې کتاب کې څه وایي؟ وایي د پیغمبر کامل اتباع د وجه نه نبی جوړېدلی شي، او دلته څه وایي؟ وایي د مور په خېټه کې نبوت ماته ملو شوی و۔ بل کتاب کی وحی مجھے اس تیسرے درجے میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی کہ میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتی ہے، جبکہ یہاں تو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کون سی بات درست ہے، وہ پہلے والی بات درست ہے یا دوسری؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کامل اتباع سے نبی بن سکتے ہیں تو کامل اتباع سے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنا. جواب رکھا ہوئے نبی. کامل اتباع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنا. کامل اتباع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنا. کامل اتباع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی. کامل مکمل اتباع سے سارے صحابہ کرام نبوت کے درجے پہ نہیں پہنچے، نبی نہیں بنے. تو 1400 سال کے بعد ایک کانا دجال قادیان میں پیدا ہوا اور یہ خبیث والملعون نے کہا کہ میں کامل اتباع سے نبی بنا ہوں. تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. بات کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کبھی کامل اتباع نہیں کی. اس لیے کہ قادیانی نے لکھا ہے، مرزا بشیر الدین احمدی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے، کہ میرا باپ مرزا قادیانی چور تھا، دادا کے پنشن چرائے تھے. اور چور اور ڈاکو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع والا بن سکتا ہے؟ ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی زنا کرتا تھا اور زانی آدمی کبھی اتباع والا بن سکتا ہے؟ وہ تو نافرمان ہوتا ہے. مرزا قادیانی ٹانکوائن شراب پیتا تھا اور شرابی آدمی کبھی کامل اتباع والا بن سکتا ہے؟ مطلب دا دے قادیانے وائی چیز دا کامل اتباع دا وجنا پیغمبر جوڑ شوائے اور سوک چید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع کی نو آ پیغمبر جوڑ جلیشی. دا دی عقیدہ دا نمونگ داوائیو چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے لوی درجے اعلیٰ درجے صحابی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیغمبر جوڑو نشو. خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر جوڑو نشو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر جوڑو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر جوڑو نسور لسوا کالا بعد یو سڑے را پیدا کی گی غلام احمد پنم باندے آغا طول زندگی دا غلانا دا ڈاکینا دا زنانا دا شرابو نا ڈکا دا او طول زندگی دا مردارائی نا ڈکا دا نو آغا سنگ دا پیغمبر پہ اتباع مدی نبی جوڑ شو. خبر ہوئی گی؟ نو لہذا دا قادیانیانو دا خبرستا غلط ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قادیانیوں کی یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، مطلب نہیں بن سکتا. نیک ولی اللہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا. دوسری وجہ قادیانیوں کا کتاب ہے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614 اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431. مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خود خاتم النبیین کا ایک جگہ ترجمہ لکھا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا. خاتم النبیین کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ختم کرنے والا نبیوں کا. مطلب یہ کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انبیاء کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا قادیانی یہ ترجمہ کیوں لکھا ہے؟ اگر خاتم النبیین کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ انبیاء کا خاتمہ کرنے والا، سمجھے؟
ہم یہ مانا کرتے ہیں نا خاتم النبیین کا، تمام انبیاء کا خاتمہ کرنے والا. اگر ہمارا معنی غلط تھا تو قادیانی نے اس کتابوں کے اندر یہ معنی کیوں لکھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معنی ٹھیک ہے، قادیانیوں کا غلط ہے. قادیانیوں نے اس کتاب میں اپنے معنی کی خود تردید کی ہے، اپنے معنی کی خود تردید کی ہے. مطلب داری ردی وجہ سرا قادیانیانو پخپل کتاب کے پخپل دا مخکینے معنی تردیدوں کو خبر ہو رہا ہے. وجہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. داکم کتاب کی لکھی تھی تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 479. ان دونوں کتابوں کے اندر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے والدین کے گھر میں اپنی والدین کا خاتم الاولاد ہوں، یعنی مجھ پر ان کی اولاد کا خاتمہ ہوا ہے. میرے پیدا ہونے کے بعد نہ ان کا کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے نہ کوئی بیٹی. خاتم الاولاد. تو یہاں پہ خاتم کا معنی کیا لے رہے ہیں؟ آخری، آخری معنی لے رہے ہیں نا. جب وہ آخری معنی یہاں پہ لے رہے ہیں تو خاتم النبیین میں کیوں نہیں لے رہے؟ سمجھ آئی بات ہے؟ التا دلتا دا خاتم الاولاد پر معنی اخیرانے، دا اولاد اخیرانے، نو دلتا دا خاتم معنی سکے اخیرانے او التے نکے. انہیں دے خبر سرا قادیانی دا خپل ترجمے او دا خپل مطلب پخپل سو کو تردید ہوگا. اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کی مہر سے مرزا قادیانی کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی. کیا قادیانی یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے. تو پتہ چلے قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سر سے ہی باطل اور غلط ہے. خبر ہو رہا خاتم النبیین مطلب قادیانیان یودا اخلی چھ خاتم پا مانا دا مہر، دا مہر یعنی مطلب دا دے چھ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مہر سرابا نور نبیان دنیا کی جوڑی کی. دا دی مطلب دے اخلی نمم ورتداوائیو کچھے تو دلتا خاتم پا مانا دا مہر اخلے او دا غیر مطلب دا اخلے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مہر باندے با نور نبیان جوڑی کی. نو بیا خاتم الاولاد کے ہم خاتم الاولاد کے سو کنا التا مانا مہر واخلہ کنا. ان مرزا قادیانی پا مہر سربا دا قادیانی پا کور کے دا مور پلار نور اولادم جوڑی کی. نا التا خدا مانا نا اخلے، التا خدا سے سوک نہ مانے، التا دا خاتم مانا مہر نہ اخلے او دلتے اخلے. نو مطلب دا دے چھ قادیانیانو دا خاتم مانا مفہوم دا پخپلا سکو کا تردیدیو کر دیو کا چستاسو دا مانا سدا غلط دا، یعنی دا مانا غلط ہے چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہر سربا نور نبیان جوڑی کی، دا مانا سدا غلط ہے. وجہ نمبر 4، ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، جبکہ دوسری طرف مرزا قادیانی اور قادیانی جو جماعت کا موقف یہ ہے کہ صرف مرزا قادیانی ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبوت ملی ہے. یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406، اس پر یہ بات لکھی ہے. کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے صرف مرزا قادیانی نبی بنا ہے اور اس 1400 سال میں صرف مرزا قادیانی کامل اتباع سے نبی بنا ہے. ندوی عقیدہ دادا، ندوی عقیدہ دادا نمونگ وہی خواہ اس 1400 سال کے عرصے میں
مرزا قادیانی کامل اتباع کی، جو صحابہ کرام گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، امت کے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، فقہاء جو امت کے اندر گزرے ہیں، جنہوں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت پہ اپنی زندگی گزاری، طریقوں پہ اپنی زندگی گزاری، تو کیا وہ نبی نہیں بنے؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی اتباع نہیں، کوئی اتباع نہیں، ساری زندگی زنا اور شراب اور گندگی سے بھری ہوئی ہے، جس نے ساری عمر خلاف شریعت، خلاف اسلام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارا ہو، تو کیسے اتباع سے نہیں بنا؟ اور یہ تو ہم نہیں کہتے، ان کے بیٹے نے خود لکھا ہے کتابوں میں کہ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، بچپن میں چور تھا، دادا کی پیشن چرائی تھی، نیچیو سڑے گندگی ہوئی او مردار ہوئی او زندگی ټوله د گندگی نه ډکې، نو هغه ته خسړی ویلم د خسړی توپ توهین دی، نبوت خو پرې ده، بزرګي خو پرې ده، عالم خو پرې ده، دته به خسړی هم نه وای، ولې دته کته د خسړی ویل کنه دا د خسړی توپ سره توهین دی. نو مرزا قادیانی ملعون ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا، بری انسانوں کا سردار تھا، تو وہ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وہ نبی بنا ہے؟ تو یہ دعویٰ بھی غلط ہے اور یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع نہیں ہے. اچھا، اس طرح وجہ نمبر 5، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے نبوت ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کے خاتم نہیں، بلکہ اپنے سے بعد آنے والے نبیوں کے خاتم ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث کی منشا کے خلاف ہے. سنیں، جو معنی قادیانی لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں انبیاء گزرے، رسول گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اس کو پھر جو ہے نا، اس کو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ وہ کہ خاتم الانبیاء ہے؟ بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ بعد کے آنے والے نبیوں کے خاتم ہیں. سمجھیے بات؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے، قادیانی اگر یہ کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جو ان سے انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے تو ختم نہ ہوا، کس کے لیے ختم ہوا؟ اس کے بعد آئیں گے نا. اور یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور یہ معنی کیا ہے؟ غلط ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے لیے خاتم الانبیاء ہے. سمجھ رہی بات؟ اور اس کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا. وجہ نمبر 6، یہ معنی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کے بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے اور اس کی مہر سے مہاجر بنتے ہیں، اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے. اگر ہم کہیں ایک قوم کے متعلق خاتم القوم، تو مطلب یہ کہ اس قوم کے مہر سے دوسرے قوم بنیں گی. خاتم المہاجرین، اگر ہم یہ معنی لیں خاتم کا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خاتم المہاجرین یعنی مہاجرین کی مہر سے اور بھی مہاجر بنیں گے، چاہے ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو. اگر یہ معنی آپ کے نزدیک خود غلط ہے
تو پھر وہاں یہ معنی کیوں لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے یا ان کی مہر سے نبی بنیں گے؟ لہذا ان وجوہات سے معلوم ہوا کہ قادیانیوں نے جو مطلب لیا ہے، جو معنی لیا ہے، وہ سارے معنی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی سے یا تابعی کی قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں، تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کچیر تیو قادیانی دا خاتم النبیین مانا دغا اکڑلا چکم قادیانیانو لکلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع سره به نبی جوړی دلی شي، که دغه معنا چیرته یو قادیانی په قرآن کې را تخکارا کړه یا په یو حدیث کې را تخکارا کړه یا یو په صحابی قول را تخکارا کړه یا د صحابه کرامو شاګردانو کې د یو شاګرد قول را تخکارا کړه، تو چې قادیانی څه انعام غواړي موږ به انعام ورکو۔ خواہ شاعر وایي نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی قرآن پاک سے احادیث مبارکہ کے تمام ذخیرے سے تمام صحابہ کرام میں کسی صحابی کے یا تمام تابعین میں سے کسی تابعی کا قول پیشہ نہیں کر سکتا۔ لہذا قادیانی جو معنی لیتے ہیں خاتم النبیین کا، ان وجوہات کی بنیاد پر قادیانیوں کا یہ معنی غلط ہے، اور اپنی کتابوں کے اندر خود اس معنی کی انہوں نے تردید کی ہے جو معنی قادیانی لیتے ہیں۔ لہذا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی جو قادیانی لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔